باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج ہم سورہ فاتحہ کے مضامین کا جائزہ طریقت و معرفت کی تعلیمات کے حوالے سے لے رہے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم موضوع پر باقاعدہ گفتگو کریں، ضروری ہے کہ مختصراً طریقت اور شریعت کا باہمی تعلق سمجھ لیا جائے۔ میں اس پر زیادہ تفصیل سے گفتگو اس وقت نہیں کروں گا، اس لیے کہ انشاءاللہ تعالی جلد ہی ہم اس درس قرآن کے علاوہ، حاضرین محترم، حقیقت میں طریقت شریعت سے جدا کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ شریعت کل ہے اور طریقت اس کا ایک جز۔ شریعت مجموعی طور پر 3 قسم کے علوم کا مجموعہ ہے، یعنی شریعت جن علوم سے بحث کرتی ہے وہ مجموعی طور پر 3 قسموں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے ایک کو ہم علم العقائد کا نام دیتے ہیں، ایک کو علم الاحکام کا، اور ایک کو علم الاخلاص۔ علم العقائد سے مراد وہ علم ہے جو ہمارے عقائد سے، نظریات سے، معتقدات سے اور ذہنی خیالات سے بحث کرتا ہے۔ سو ایمان کے تمام علمی تقاضے، ایمان کے تمام علمی تقاضے علم العقائد کے ذریعے ان کی تفصیلات مہیا ہوتی۔ شاہ ولی اللہ مدث دہلوی اپنی کتاب الفوز الکبیر میں اسی کو علم المخاصمہ بھی کہتے ہیں، یعنی اللہ کی نسبت اعتقاد کیا ہو، رسولوں کی نسبت کیا ہو، وحی اور کتابوں کی نسبت کیا ہو، آخرت کی نسبت کیا اعتقاد ہو، فرشتوں کی نسبت عقیدہ کیا ہو، زندگی جو موت کے بعد آتی ہے اور حشر و نشر اور جزا و سزا، ان چیزوں کی نسبت اعتقاد کیا ہو۔ سو الغرض ان چیزوں کی نسبت عقیدہ کیا ہونا چاہیے، یہ موضوع ہے علم العقائد کا۔ اور جب اس علم کو دلائل کا سامان مہیا ہوتا ہے، دلائل کا سامان مہیا ہوتا ہے، اور اس علم کے مختلف پہلوؤں پر بحثیں ہوتی ہیں، اور دلائل اور ابحاث، دلائل اور بحثیں یہ باقاعدہ ایک فن کا روپ دھارتی ہیں، تو پھر اسی علم کو علم الکلام کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرا علم الاحکام ہے۔ جس طرح علم العقائد ہمارے عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، علم الاحکام ہمارے عمل سے تعلق رکھتا ہے، یعنی اعمال میں کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا صحیح ہے، کیا باطل ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، حقوق کیا ہیں، واجبات کیا ہیں۔ سو عمل میں صحت اور عدم صحت کی حدود کو متعین کرنا اور عمل کے لیے حقوق اور واجبات کو بیان کرنا، یہ علم الاحکام کا کام ہے، اور اس کو اصطلاح میں علم فقہ بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو فقہ کا نام آپ سنتے ہیں، فقہ، یہ علم الاحکام، تو گویا یہ ہماری زندگی کے ظاہری پہلوؤں سے یہ علم بحث کرتا ہے، ظاہری پہلوؤں سے۔ اور جو بزرگ اور علماء اس علم میں درک رکھتے ہیں، مہارت رکھتے ہیں اور اس فن میں کام کرتے ہیں، ان کو فقہاء کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا علم ہے علم الاخلاص۔ علم العقائد نے تو گویا آپ کے ذہنی نظریات سے بحث کی، معتقدات سے بحث کی۔ علم الاحکام اور علم الفقہ نے آپ کے ظاہری اعمال سے بحث کی، مثلا نماز پڑھنے کے لیے کیا شرائط ہیں، وضو کس طرح کیا جائے، نماز میں تکبیر تحریمہ کس طرح ہو، قیام کیسے ہو، قرات کیسے ہو، رکوع سجود کیسے ہو، قومہ اور جلسہ کیسے ہو، قعدہ کیسے ہو، سلام کس طرح پھیرا جائے۔ الغرض ان تمام چیزوں سے کس نے بحث کی؟ علم فقہ، اور نماز مکمل ہو گئی۔ جب آپ نے یہ ساری ظاہری شرطیں پوری کر لی تو نماز کامل ہو گئی۔ اب علم فقہ کی اگر ساری کتابیں اٹھا کر دیکھیں اور فتاوی کی، آپ ابتدائی کتابوں سے منیت المصلی سے شروع کریں، مالا بدھ سے شروع کریں، نور الرضا کو پڑھیں، قدوری کو پڑھیں، کنز کو پڑھیں، شرح وقایہ کو پڑھیں، ہدایہ کو پڑھیں، پھر فتاوی کو پڑھیں، ان کی شروع کو پڑھیں، حواشی کو پڑھیں۔ الغرض فقہ کے علم پر ہزارہا کتابوں کو جمع کریں، اور فقہ کے اصول پر بھی ہزارہا کتابوں کو جمع کریں، اور ان کتابوں کے سامنے ایک مسئلہ رکھیں
وہ مسئلہ یہ رکھیں کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، چہرہ بھی کعبہ کی طرف کرتے ہیں، لیکن دل رب کعبہ کی طرف نہیں لگتا، یکسوئی نصیب نہیں ہوتی، اور لذت اور کیف و سرور نہیں ملتا۔ یہ سوال لے کر آپ فقہ کی جس کتاب کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور کہیں بھئی ہمیں جواب دے، اس الجھن کا حل دے، تو فقہ کی ہر کتاب کہے گی کہ اس مسئلے کا حل میرے پاس نہیں، اس مسئلے کا حل میرے پاس نہیں۔ آپ عقائد کی کتابوں کے پاس جائیں، عقائد کی کتابیں پڑھیں، علم کلام پر جو کچھ لکھا گیا پڑھیں، متکلمین کے دروازے کھٹکھٹائیں اور ان سے پوچھیں کہ میں اللہ کی یاد تو کرتا ہوں، اللہ کو مانتا بھی ہوں، اللہ کو مانتا بھی ہوں، لیکن دل کو اطمینان نصیب نہیں، عقیدے کو وہ پختگی جس میں ذرہ پر سر منہ انحراف نہ ہو سکے اور وہم اور گمان کا دخل نہ ہو سکے، یہ کیفیت نصیب نہیں ہوتی۔ مانتا ہوں دلیل سے، تو اس الجھن کا حل بتائیں۔ تو علم کلام کی ساری کتابیں اور علم العقائد کی ساری کتابیں آپ کو ایک ہی جواب دیں گی، وہ کہیں گی کہ ہمارے پاس تو فقط دلیل ہی دلیل تھی، جس کو تو پہلے مانتا ہے، اب رہ گیا دل کا حال، ہم ان سے بحث نہیں کرتے، دل کا حال ہماری کتابیں اس سے بحث نہیں کرتی۔ آپ نے فقہا سے پوچھا، انہوں نے کہا ہم تو فقط مسائل بتا سکتے ہیں کہ یہ کرو گے تو نماز ہوگی اور یہ کرو گے تو نماز نہیں ہوگی۔ ہم سے فرائض پوچھ لو، واجبات پوچھ لو، سنن پوچھ لو، مستحبات پوچھ لو، مکروہات پوچھ لو، نماز کن کن چیزوں سے باطل ہوتی ہے، ہر شے پوچھ لو، لیکن نماز معراج کس طرح بنتی ہے یہ ہمارا موضوع نہیں۔ اور آپ نے کہا بھائی یہ مسائل تو اپنی جگہ، لیکن حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز مومنوں کی معراج، اور معراج محبوب کے دیدار کے بغیر تو نہیں ہوتا، معراج محبوب کے دیدار کے بغیر نہیں ہوتا، یا کم سے کم محبوب کی خدمت میں حاضری کے بغیر نہیں ہوتا، اور محبوب سے علاقہ قلب قائم نہ ہو تو نماز تو ہوتی ہے، معراج نہیں بنتی۔ تو آپ نے علم العقائد کی کتابیں بھی دیکھیں، علم الفقہ کی کتابیں بھی دیکھیں، اور کہا کہ بھئی نماز تو میرے پاس بھی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں میری نماز معراج بن جائے، کوئی حل بتا دو۔ انہوں نے کہا نہیں، اس کا حل تو ہمارے پاس نہیں۔ پھر ہم نے پوچھا کہاں جائیں؟ وہ بولے اس کے لیے ایک دروازہ اور ہے، ایک دروازہ اور ہے۔ بھئی اس دروازے والے لوگ کیا کہلاتے ہیں؟ تو بتایا گیا وہ دروازے والے لوگ صوفیاء کہلاتے ہیں۔ وہ کیا کہلاتے ہیں؟ صوفیاء۔ اور اس فن کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس فن کو تصوف کہتے ہیں، اس کو تصوف کہتے ہیں۔ اور اس طریقے کو کیا کہتے ہیں؟ اس طریقے کو سلوک اور طریقت کا نام دیتے ہیں، سلوک اور طریقت کا نام دیتے ہیں۔ اور قرآن میں اس کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ قرآن میں اس کے لیے تزکیہ کا لفظ آیا ہے، اور حدیث میں کیا لفظ آیا ہے؟ حدیث میں احسان کا لفظ آیا ہے۔ سو یہ سارا علم التزکیہ، علم الاحسان، علم التصوف، علم الطریقت، علم السلوک، یہ سب ایک شے کے مختلف نام، ایک ہی حقیقت کے مختلف نام، اور اسی کو علم الاخلاص بھی کہتے ہیں، علم الاخلاص کہتے ہیں۔ سو یہ جو تصوف کا، طریقت کا، سلوک اور اخلاص اور احسان کا علم، یہ بحث کرتا ہے اس مسئلے سے کہ اے بندے، جب حالت نماز میں تیرا دل کعبے کی طرف ہو تو دل رب کعبہ کی طرف اس طرح ہوگا، جب جسم تیرا ظاہری آلائشوں اور نجاستوں سے پاک ہو تو روح بھی باطنی نجاستوں سے اس طرح پاک ہو۔ سو اگر جسم پاک ہو گیا، لباس پاک ہو گیا، تو فقہ کی روح سے نماز کامل ہو گئی، لیکن طریقت کی روح سے ابھی نماز کامل نہیں، جب تک قلب و باطن اور روح بھی ظاہری اور باطنی آلائشوں سے پاک نہ۔ آپ نے چہرہ کعبے کی طرف کر لیا، فقہ کی روح سے نماز کامل ہو گئی، لیکن تصوف اور طریقت کی روح سے نماز ابھی کامل نہیں ہوئی۔ وہ تب کامل ہوگی کہ جب دل بھی رب کعبہ کی طرف ہو جائے۔ اس لحاظ سے دیکھیں تو طریقت شریعت کے منشا کی تکمیل کا نام، شریعت کے منشا کی تکمیل کا نام۔ شریعت یہ تو نہیں چاہتی نا کہ فقط چہرہ ہی کعبے کی طرف رہے، بھئی چہرے کو کعبے کی طرف رکھنا
یہ ایک ظاہری شرط ہے، اور مقصود یہ ہے کہ دل رب کعبہ کی طرف ہو جائے۔ تو شریعت کے مقصود کو پانا طریقت کہلاتا ہے، شریعت کے مقصود کو پانا طریقت کہلاتا ہے، اور اس راہ کو سلوک اور تصوف کہتے ہیں۔ سو یہ مسئلہ علم الاخلاص سے حل ہوتا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ایک حدیث آتی ہے جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں۔ حدیث پاک یوں ہے کہ سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ بس میں فقط اس حدیث کا ذکر کر کے گفتگو کو آگے چلاؤں گا، کیونکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ میں اس کی تفصیل انشاءاللہ درس تصوف میں مناسب موقع پر عرض کروں۔ اس وقت فقط اتنی بات واضح کرنا مقصود تھی کہ طریقت کیا ہے اور اس کا شریعت سے اور قرآن و سنت سے کیا تعلق، صرف اس کے ایک پہلو کو، ورنہ اسی موضوع پر بہت سے گوشوں کے ساتھ روشنی انشاءاللہ ڈالی جائے۔ سیدھا جبرائیل امین نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا سوال کیا، اور دوسری روایت کے مطابق پہلے پوچھا کہ اسلام کیا ہے، تو عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، ایمان یہ ہے کہ تو زبان سے اقرار کرے اور دل سے تصدیق کرے اللہ کا، رسولوں کی، کتابوں کی، آخرت کی، ملائکہ کی، جزا و سزا کی، خیر و شر کی، قدر کی۔ اگر ان چیزوں کو تو دل اور زبان سے مانے تو یہ ایمان۔ اب یہ تو ہو گیا عقیدہ۔ کیا ہو گیا بھئی؟ عقیدہ اسی چیز پر قائم ہے نا، عقیدے کا مبدا اور عقیدے کی بنیاد یہی ایمان۔ پھر سیدنا جبرائیل امین نے دوسرا سوال کیا، عرض کیا حضور اسلام کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب مرحمت فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو توحید اور رسالت کی گواہی دے، شہادت دے، اور نماز قائم کرے، اور زکوٰۃ ادا کرے، اور رمضان کے روزے رکھے، اور استطاعت ہو تو حج کرے۔ یہ جو 5 ارکان اسلام ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بیان فرمایا دوسرے سوال کے جواب۔ یہ 5 چیزیں دیکھیں تو یہ ہو گیا اسلام کا عمل۔ پہلے سوال کا جواب ہو گیا اسلام کا عقیدہ، اب بات کو سمجھ رہے ہیں۔ دوسرے سوال کا جواب ہو گیا اسلام کا عمل۔ اب اگر اسلام کا پورا مضمون اور اسلام کا پورا بیان اور اسلام کا پورا تصور فقط عقیدے اور عمل پر ختم ہو جاتا، عام طور پہ یہ تصور کیا جاتا ہے نا کہ بس اسلام عقیدے اور عمل کا نام ہے۔ اگر محض عقیدہ اور عمل اسلام میں فقط یہی کچھ ہوتا اور اس سے آگے کوئی بات نہ ہوتی تو جبرائیل امین اپنے سوالات کا سلسلہ یہاں ختم کر دیتے۔ یہ بات بڑی سادہ اور بدیہی ہے، لیکن عقیدے اور عمل کا جواب مل جانے کے بعد سیدنا جبرائیل امین تیسرا سوال کرتے ہیں، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم۔ تیسرا سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ کیا پوچھا حضور؟ احسان کیا ہے؟ تو یہاں 2 سوال کرتا ہوں۔ پہلا تو یہ کہ سیدنا جبرائیل امین بھی جانتے تھے کہ اسلام کی بات اور مسلمان کا سفر فقط عقیدے اور عمل پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس سے آگے بھی ایک منزل ہے، اور اس کا نام منزل احسان۔ اگر وہ یہ سمجھتے کہ عقیدے اور عمل کے بعد کچھ نہیں تو تیسرا سوال نہ کرتے، اور اگر انہوں نے کر لیا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ سمجھتے کہ جب عقیدہ بھی پورا ہو گیا اور عمل بھی پورا ہو گیا تو بس باقی کچھ بھی نہ رہا، اسلام مکمل ہو گیا، تو کم سے کم حضور علیہ الصلوۃ والسلام جواباً فرماتے کہ جبرائیل باقی کیا رہ گیا؟ عقیدہ بھی بیان ہو چکا، عمل بھی بیان ہو چکا، بس 2 ہی چیزیں تو تھی اسلام میں، اس کے بعد آگے تو کچھ نہیں۔ سو جو تصور اسلام کا ہم سمجھتے پھرتے ہیں، مادی دور کے مادیت کے غلبے میں اسلام کا تصور جو مادیت کی یلغار سے متاثر ہو کر ہمارے ذہنوں تک پہنچا ہے، یہ درست ہے؟ یہ جو تصور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما رہے ہیں وہ درست ہے؟ صاف ظاہر ہے جو حضور عطا فرما رہے ہیں وہ درست ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا کہ جبرائیل بس اس کے بعد کیا ہے؟ ایمان بھی ہو چکا، اسلام بھی ہو چکا، اب احسان کی بات آ رہی۔ میں اس بیان سے یہ نقطہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ بس بھئی عقیدہ اور عمل ہے اور شریعت ہے، تو جب شریعت بھی ہو چکی تو اب طریقت کہاں سے نکل آئی اور معرفت اور حقیقت کہاں سے نکل آئی؟ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھے تو اس کا جواب اس حدیث سے یہ ملے گا کہ ایمان بھی ہو چکا، اسلام بھی ہو چکا، اب احسان کہاں سے نکل آیا؟ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟
ایمان بھی ہو چکا، حضور بیان فرما چکے، اسلام بھی ہو چکا۔ یہی سوال ہو سکتا ہے نا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک تو دین اسلام ہے، اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سب سے بڑی دلیل تو یہی ہے نا کہ آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، نعمت تمام کر دی، اور اسلام کو بطور دین کے، بطور نظام کے پسند فرما لیا اور تجویز کر دیا، منتخب فرما لیا۔ سوال یہ ہو سکتا ہے کہ جب اسلام مکمل دین کے طور پر آ چکا تو اس کے بعد مزید کسی تصور کی اور کسی باب کی اور کسی آئیڈیا کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوال ہو سکتا ہے نا۔ اسی طرح شریعت جب ہو چکی تو اب شریعت کے بعد طریقت کا لفظ بولنا اور حقیقت اور معرفت کی اصطلاحات کا استعمال کرنا اور سمجھنا کہ شریعت کے بعد یہ بھی کوئی چیزیں ہیں، بے شک شریعت میں داخل صحیح، بے شک شریعت کے ساتھ لازم و ملزوم صحیح، لیکن شریعت کے علاوہ ان اصطلاحات کی بھی بات کرنا، اگر یہ تصور کیا جائے کہ معاذ اللہ یہ غلط ہے، یہ شریعت سے انحراف ہے، تو یہی اعتراض یہاں بھی ہوگا کہ اگر شریعت کے بعد طریقت کا پوچھنا معاذ اللہ غلط ہے تو ایمان اور اسلام کے بعد احسان کا پوچھنا کہاں سے درست ہے؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سوال کرنے کو منع نہیں فرما رہے، بلکہ پتہ چلا کہ یہ یوں تو ایمان بھی اسلام کا حصہ ہے، یوں تو ایمان بھی اسلام بطور دین کے جب لیا جائے، اسلام بطور دین کے لیا جائے تو کیا ایمان سے نہیں شروع ہوتا اسلام؟ ایمان سے شروع ہوتا، تو ایمان بھی اسلام کا جز ہے اور احسان بھی جز ہے، لیکن یہاں ان کو مرحلہ وار بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح طریقت، معرفت، حقیقت سب کچھ شریعت کا جز ہے، شریعت سے باہر کوئی شے نہیں، جس طرح اسلام سے باہر کوئی شے نہیں، لیکن ان کو مرحلہ وار بیان کیا جا رہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل احسان یہ ہے، الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ فرمایا جبرائیل احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس حال میں کرے، اللہ کی عبادت اس حال میں کرے۔ اب یہاں ایک وضاحت کر دوں، اس حال میں کرے سے یہ بات واضح ہوئی کہ ایمان قال تھا، زبان و دل کا، زبانوں یعنی زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق، زبان بھی مانے دل بھی مانے۔ میں اس لیے ایک نیا تصور عرض کر رہا ہوں کہ ایمان کا بیان زبان و دل کا قال تھا، اور اسلام اس قال پر عمل تھا، اس پر قال کا عمل تھا، اور احسان اس عمل کا حال ہے، احسان اس عمل کا حال ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے، تو اللہ کی عبادت تو تب ہوگی نا کہ پہلے اس پر ایمان ہوگا، تو اللہ کی عبادت کرے، اس میں بھی ایمان آ گیا، ایمان کے بغیر تو عبادت نہیں ہو سکتی، اس میں بھی ایمان آ گیا۔ اور ان تعبد اللہ، تو جب اللہ کی عبادت کی اس میں نماز اور عمل بھی آ گیا، تو ان تعبد اللہ میں ایمان پہلا جز بھی آ گیا اور عمل کا دوسرا جز بھی آ گیا، تو ایمان اور عمل دونوں یہاں بھی پائے گئے، یہاں بھی پائے گئے۔ لیکن فرمایا کہ اللہ کی عبادت کر کے تو نے ایمان اور عمل کے دونوں تقاضے تو پورے کر لیے، لیکن احسان یہ ہے کہ عبادت کا عمل اس حال میں کرے گویا تو اس کے حسن مطلق کو تک رہا ہے، اس کے جلوہ حسن کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر تیرا حال یہ نہ ہو، اگر تیرا حال یہ نہ ہو کہ تو اسے دیکھ سکے، تو کم سے کم حال یہ ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں اس کا حسن مطلق، اس کے حسن مطلق کا جلوہ ممکن ہے یا نہیں دل کی نگاہ سے، عام انسانوں کے لیے اس کے حسن مطلق کا جلوہ ممکن ہے یا نہیں، دل کی نگاہ سے اس کا جواب بھی مل گیا۔ اگر دل کی نگاہ سے جلوہ یار ممکن نہ ہوتا اور جلوہ حق اور دیدار ذات ممکن نہ ہوتا تو حضور اس حال کو بیان ہی نہ فرماتے۔ حضور کا فرمانا کہ تو عبادت اس حال میں کرے کہ گویا دیکھ رہا ہے، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بندے اپنے دل کے حال کو اتنا بلند کر کہ اس کا حسن بے نقاب ہو کر تیرے سامنے آ جائے، اور یہ نہ صرف ممکن بلکہ واقع۔
یہ واقع ہے، تبھی تو حضور اسے بیان فرما رہے۔ لیکن یہ حال چونکہ ہر ایک کے لیے ممکن نہیں، یہ کسی کسی کے لیے ہے۔ اور بات بھی درست ہے، جلوہ ہر ایک کو کرایا بھی نہیں جاتا۔ بھئی جلوہ تو دور کی بات ہے، خبر بھی ہر ایک کو نہیں دی جاتی، خبر بھی کسی کسی کو دی جاتی ہے، اور جلوہ تو بہت آگے کی بات ہے۔ کہیے کیا دیدار ہر ایک کو کرایا جاتا؟ نہیں۔ بو علی اندر غبارے ناکگم، دست روبی پردے محمل گرفت۔ بو علی بھی دوڑا محبوب کا جلوہ کرنے کے لیے، اور مولائے روم بھی دوڑے محبوب کا جلوہ کرنے کے لیے، اور محبوب چہرے پر نقاب ڈالے ناکا پر سوار تھا، اونٹنی پر سوار تھا، اونٹنی آگے آگے دوڑی جا رہی تھی، اور بو علی یہ عقل کا نمائندہ تھا، بو علی عقل کا پیکر اور رومی عشق کا پیکر، رومی عشق کا پیکر۔ سو بو علی کے روپ میں عقل بھی دوڑی اور مولائے روم کے روپ میں عشق بھی دوڑا، دونوں نے چاہا کہ محبوب کا جلوہ کر لے، دونوں اسی سمت دوڑے، لیکن بو علی اندر غبارے ناک کے گم، جو عقل کا پیکر تھا وہ اونٹنی کے پاؤں سے اڑنے والی گرد میں گم ہو کر رہ گیا، اور دست رومی پردے محمل گرفت، اور جو رومی عشق کا پیکر تھا یہ بڑھا، اس نے پردہ اٹھا لیا۔ سو عقل کا مقام یہی ہے کہ وہ اونٹنی کے پاؤں سے اڑنے والی گرد میں گم ہو کر رہ جاتی ہے، عقل اس سے آگے نہیں جاتی۔ اس لیے علامہ نے کہا کہ چراغے گزر جا عقل سے آگے کہ یہ دور، چراغے راہ ہے منزل نہیں۔ یعنی ایک حد تک عقل تھامتی ہے، ایک حد تک عقل تھامتی ہے، لیکن جب گرد آتی ہے، پاؤں کی گرد اڑتی ہے تو بس وہاں جا کے رک جاتی ہے، اس سے آگے عقل کا کوئی کام نہیں۔ اے دوست، اگر اس سے آگے کا سفر کرنا ہے تو پھر عشق کی سواری پر سفر کر۔ تو عرض کر رہا تھا کہ پردہ ہر ایک کے لیے نہیں اٹھایا جاتا، تو اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ احسان تو یہ ہے، یعنی کمال احسان تو یہ ہے کہ تو عبادت اس حال میں کرے گویا جلوہ یار کر رہا ہے، لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ کہیں یہ نہ سمجھنا کہ یہ ہر ایک کے لیے عام ہے، جلوہ ہر ایک کے لیے عام نہیں ہوتا، اپنوں کے لیے ہوتا، اپنوں کے لیے ہوتا۔ تو اگر تو جلوے کے قابل نہ ہو تو کم سے کم اتنے حال کو تو پا لے کہ جب ہاتھ باندھ کر اس کی بارگاہ میں جائے تو تیرے دل کی حالت یہ ہو کہ محبوب مجھے تک رہا ہے۔ آپ دونوں کیفیتوں کا موازنہ کریں، محبوب بے نقاب سامنے ہو اور آنکھیں تک رہی ہو تو دل کی کیفیت پھر کیا ہوتی ہے، اور محبوب دکھائی نہ دے رہا ہو لیکن اتنا یقین ہو کہ محبوب مجھے دیکھ رہا ہے، کیفیت پھر بھی کم نہیں ہوتی، کیفیت پھر بھی کم نہیں ہوتی، پھر بھی دنیا اور ما سوا بھول جاتا جب اتنی خبر ہو کہ محبوب دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اللہ جل مجدہ نے کہیں فرمایا ما داغل بصر وما طغى، محبوب ہم نے پردہ یوں اٹھایا اور اپنا جلوہ حسن تجھ پر یوں بے نقاب کیا کہ تیری نگاہ تھی اور میرا جلوہ تھا، اور تو مجھے تکتا جا رہا تھا، تو مجھے تکتا جا رہا تھا۔ تو جب جلوے کی بات ہو تو یوں حکم ہوتا ہے، اور کبھی یہ بھی ہے کہ محبوب دیکھ رہا ہے۔ واصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا، میرے محبوب اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر کر، بے شک ہر گھڑی تو ہماری نگاہوں میں ہے، ہر گھڑی تو ہماری آنکھیں تجھے تک رہی ہیں، ہماری آنکھیں تجھے تک رہی ہیں۔ تو حضور کا مقام احسان دونوں درجوں پر فائز ہے کہ محبوب کی نگاہیں حضور کو تکتی ہیں، حضور کی نگاہیں رب ذوالجلال کو تکتی ہیں۔ تو یہ جو حالت دل کی بیان کی کہ ان دونوں حالتوں میں سے کوئی حال ضرور ہو، اور پھر یہ تو ایک معنی تھا، یہ معنی جو میں نے عرض کیا یہ طریقہ محدثین پر، طریقہ محدثین پر ہے، اور اس حدیث کا ایک معنی طریقہ صوفیاء پر بھی، طریقہ عرفاء پر بھی۔
وہ بھی محدثین نے بیان کیا ہے، امام اسقلانی نے فتح الباری میں بیان کیا ہے اس حدیث کی شرح میں، یعنی محدثین بھی مانتے ہیں طریقہ عرفا کے معنی کو۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک معنی جو ظاہر میں سمجھ آیا وہ تو وہی ہے جو ہم عرض کر چکے، اور عرفا کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت یوں کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے۔ صوفیاء اور عرفا فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرما دی، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حالت نصیب کس طرح ہو۔ منزل بیان کر دی نا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، علماء خاص طور پر متوجہ ہوں کہ احسان یہ ہے کہ تو عبادت اس حال میں کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ تو جب ایک ٹارگٹ بیان کر دیا جاتا ہے منزل، تو فوراً سوال ذہن میں آتا ہے کہ میں اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا چاہتا ہوں، اس منزل کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو بتانے والے اب راستہ بھی تو بتا دیں کہ اس مقام تک کیسے پہنچا جائے۔ تو کیا حضور علیہ السلام کا کام فقط منزل بتانا ہے اور منزل تک پہنچنے کا راستہ بتانا نہیں؟ منزل بھی حضور بتاتے ہیں اور وہاں تک پہنچانے کا راستہ بھی بتاتے ہیں۔ تو سوال پیدا ہوا کہ حضور یہ جو احسان کی منزل ہے کہ عبادت کی یہ حالت ہو کہ وہ نظر آ رہا ہے، اس مقام تک پہنچا کیسے جائے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلے حصے میں اس کا جواب دیا، فرمایا کہ بندے اگر تو منزل احسان کو پانا چاہتا ہے اور عبادت اس حالت میں کرنا چاہتا ہے کہ محبوب کا جلوہ حسن تیری آنکھوں کے سامنے ہو، تو پھر سن لے، فَإِن لَمْ تَكُن، یہ شرط اور صلہ ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُن ترا ہو اکٹھا نہیں، بلکہ یہ شرط اور صلہ ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُن ترا، اگر تو چاہتا ہے اس مقام پر پہنچنا تو سن لے، فَإِن لَمْ تَكُن، اگر تو خود نہ رہے تو ترا ہو، پھر اسے دیکھ لے۔ فَإِن لَمْ تَكُن، اگر تو خود نہ رہے، اپنے ہونے کو ختم کر دے، یہ جو محبوب کا جلوہ دکھائی نہیں دے رہا، تو حجاب دراصل تیری اپنی ذات راستے میں ہے، یہ تیرا ہونا یہ خود پردہ بنا بیٹھا ہے، یہ تیرا ہونا خود پردہ بنا بیٹھا ہے۔ جب تو ادھر چلتا ہے تو تیرا ہونا راستے میں حارج ہو جاتا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُن، یہ جو انا، یہ جو میں کا بت تیرا اندر پل رہا ہے اور بار بار نگاہ تیری اپنے اوپر پڑتی، بس اگر تو خود کو ختم کر دے، خود کو فنا کر دے اور اپنے بشریت کے حجاب کو اور اپنی ہویت کے حجاب کو اور اپنے ہونے کے پردے کو چاک کر دے اور تو خود نہ رہے، تو پھر وہ نظر آ جائے گا۔ ترا، تو خود نہ رہے تو اسے دیکھ لے گا۔ غالب نے اب اس تصور کو غالب نے بیان کیا کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، دبویا مجھ کو ہونے دے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بندے اس کے جلوے تو آشکار ہیں، وہ چھپا ہوا بھی ہے لیکن آشکار بھی ہے، اس کے جلوے تو آشکار ہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل نہیں ہے، ہم تو جلوہ دکھانا چاہتے ہیں، لیکن تیرا اپنا ہونا اسے دیکھنے کی راہ میں حائل ہے۔ جن کی نگاہ بار بار اپنے اوپر پڑتی ہے وہی کہتے ہیں کہ جلوہ ممکن نہیں۔ واہ، جن کی نگاہ بار بار اپنے اوپر پڑتی ہے، جن کا اپنا انا اتنی پل چکی ہے، جن کی انا اتنی پل چکی ہے کہ اپنی انا سے پیچھے کچھ نظر نہیں آتا، وہ سمجھتے ہیں کہ جلوہ ممکن نہیں، اور جن کی انا ختم ہو چکی وہ جب نگاہ اٹھاتے ہیں جلوہ کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت شیخ با یزید بستانی علیہ رحمت نے فرمایا کہ پہلے یہ حالت تھی کہ جب بھی اس کی تلاش میں نکلتا تھا، جب بھی، یہ بیان کرنے والے شیخ کامل، عارف کامل، سلطان العارفین، اور ان کے قول کو نقل کرنے والے، روایت کرنے والے بھی عارف کامل حضرت شاہ ولی اللہ محدث الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے یہ حالت تھی کہ جب بھی اس کی تلاش میں نکلتا تھا ہر بار خود کو پاتا تھا، یعنی محروم رہتا تھا۔ فرماتے ہیں اب 20 سال کے عرصے سے حالت یہ ہے
کہ جب بھی اپنی تلاش میں نکلتا ہوں ہر قدم پر اسی کو پاتا ہوں، اپنی تلاش میں نکلتا ہوں ہر گھڑی اسی کو پاتا ہوں۔ کل شیء ہالک الا وجہ، ہر شے ہالک و فانی ہو جاتی ہے، معدوم ہو جاتی ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، پھر مرد عارف جدھر نگاہ اٹھاتا ہے اسی کا حسن نظر آتا ہے، جدھر نگاہ اٹھاتا اس کا حسن نظر آتا، جو فانی ہے وہ فنا ہو جاتا۔ علامہ اقبال اسی تصور کو بیان کرتے کہتے ہیں کرا جوئی چرا در پیچ اتابی کہ او پیدت تو زیر نقابی، تلاش او کنی جز خود نبینی، تلاش خود کنی جز او نیابی۔ اے شخص تو پریشان کیوں ہے، کسے تلاش کرتا ہے، کس کی تلاش میں سرگرداں ہے، اور پیچ اتاب کیوں کھاتا ہے، کیوں پریشان ہے؟ کیوں پیدت تو زیر نقابی، وہ تو ظاہر ہے، وہ تو آشکار ہے، ناداں تو خود پردے کے نیچے، تجھے خود اپنی خبر نہیں، وہ تو آشکار۔ اور تلاش اوکنی، اگر اسے باہر سمجھ کر اس کی تلاش کے لیے نکلے گا کہ اسے تلاش کروں، جب تو نے کہا کہ اسے تلاش کروں تو اسے باہر جانا نا، تو جب اس کی تلاش میں نکلے گا تو ہر قدم پر خود ہی کو پائے گا، اور اگر اس کی تلاش کو چھوڑ دے، خود کو تلاش کر اور اپنی تلاش میں نکلے گا تو ہر قدم پر اسی کو پائے گا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچانا۔ علامہ نے اسی لیے کہا کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من کے سمندر میں غوطہ زن ہو تاکہ تجھے زندگی کا راز مل جائے۔ یہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى، بس اگر تو فنا ہو جائے، جب تک تو فانی نہ ہو تب تک باقی نظر نہیں آتا، تو خود فنا ہو جائے تو وہ نظر آ جائے۔ حضرت خواجہ اجمیر نے بھی یہی فرمایا، دلا بہل کے ریندان بزم عشق درا، لیکن یہ فنا کے دروازے سے گزر کر جلوہ یار تک پہنچنا یہ عقل کی مجلس میں نہیں، یہ بزم رندان عشق میں نصیب ہوتا ہے۔ دلا بہل کے رندان بزم عشق درا کہ جرائے شراب بقا دہند ترا، اگر بقا طلبی اولت فنا بائی کتا فنا نشوی رہنوی بری، اے دل اگر چاہتا ہے کہ تجھے بھی شراب بقا کا گھونٹ مل جائے تو آپ بزم عشق کے میخاروں کے پاس، اور بقا چاہتا ہے تو آپ پہلے فنا کے دروازے سے گزر، کہ جب تک فنا کی چھری نہ چلے بقا نصیب نہیں ہوتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احسان کی حالت جو بیان کی کہ تو عبادت اس حال میں کرے کہ اسے دیکھ رہا ہے، اور دیکھنا کیسے ممکن ہو کہ خود کو مٹا دے، کہ ذرہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، کہ ذرہ خاک میں مل کر گل و گلزار، جب تک اپنی ہستی کو ختم نہ کیا جائے یہ جو غیریت پیدا کرتی تب تک محبوب کا جلوہ، اس کا قرب، اس کا وصال نصیب نہیں۔ اور ہمارا جھگڑا کیا ہے؟ ہمارا جھگڑا ہی سارا میں کا ہے، یہ تو جنگ ہی ساری میں کی ہے، اور کھیل ہی سارا میں کا ہے، اور دنگے فساد ہی سارے میں کے، اور یہی شیطنت، یہی میں شیطنت۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری میں کو ضرب نہ لگے اور پھر وہ نصیب ہو جائے، یہ نہیں ہوتا۔ جب تک اس میں کو جڑ سے اکھاڑ کے باہر نہ پھینکیں، یہی طریقت ہے، یہی تصور ہے، تب تک محبوب کا جلوہ، قرب اور وصال نصیب نہیں ہوتا۔ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، رہ گئی اللہ کی ذات، وہ تو ہر گھڑی تجھے دیکھی رہی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ بات چونکہ ایک ذوق کی بات تھی آ گئی تو ارادہ میرا نہ تھا اس تفصیل میں جانے کا۔ محبوب کی بات ایسی بات ہے کہ چھڑ جائے تو ختم نہیں ہوتا، یعنی بات نہ چھڑے، چھڑ جائے تو صبح قیامت تک ختم نہیں ہوتی۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا، یہ جو تیسری بات فرمائی احسان کی، یہی تصوف و طریقت، بس تصوف و طریقت اسی حال سے تو بحث کرتا ہے کہ بندے تیرے دل کو یہ حال مل جائے، تیرے دل کو یہ حال مل جائے، اس کے سوا تصوف اور طریقت کچھ نہیں۔ اب کہیے یہ تصوف و طریقت عین منشاء شریعت ہے یا غیر شریعت؟ اب فیصلہ آپ کر لیں، عین منشاء شریعت ہے یا کچھ اور ہے؟ عین منشاء شریعت، بلکہ یوں کہیے یہ لذت شریعت، یہ لذت شریعت، یعنی شریعت کی اور اسلام کی جو لذت ہے وہ طریقت۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، آپ ایک پھل کھائیے جی،
پھل کس چیز سے عبارت ہے؟ ابھی آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ کیلا ہے تو بتائیے کیلے کی اجزاء کیا ہے، تو آپ اس کا چھلکا گنیں گے، اس کے گودے کو گنیں گے، اس کے بیج کو گنیں گے، بس یہی کچھ ہوگا یا کچھ اور بھی ہوگا؟ یہی کچھ ہوگا نا۔ آپ سے کہا جائے سیب کی اجزاء ترکیبی کیا ہے، کانسٹیٹیوئنٹ ایلیمنٹ سیب کے کیا ہے، آپ اس کے چھلکے کو بیان کریں گے، اس کے گودے کو بیان کریں گے، بیج کو بیان کریں گے، صحیح بات ہے، اور تو کچھ نہیں ہے نا اس کے اجزاء میں۔ آپ سے کہا جائے آم کی اجزاء کیا ہے، یعنی آم کس کس چیز سے ترکیب پاتا ہے، عبارت، آپ اس کی چھلکے کو، اس کے گودے کو، اس کی گٹھلی کو بیان کریں گے، اور تو کچھ نہیں ہے نا جی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آم بھی چھلکا گودا گٹھلی ہوا، سیب بھی چھلکا گودا بیج ہوا، کیلا بھی چھلکا گودا بیج ہوا، اور تو کچھ نہیں ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ان تینوں پھلوں کی ترکیب آپ نے بیان کر لی، اب ہم ان تینوں میں سے ذائقے کو نکال لیتے ہیں، کیا رہ گیا؟ کوئی کھانے کو تیار ہے؟ کیلا سارا کا سارا موجود ہے، چھلکا بھی ہے، گودا بھی ہے، بیج بھی ہے، اجزاء میں سے کچھ نہیں نکالا، سیب کی اجزاء میں سے کچھ نہیں نکالا، ہم نے آم کی اجزاء میں سے کچھ نہیں نکالا، پورا کا پورا آم موجود، پورا کا پورا کامل سیب اور کیلا موجود، کچھ نہیں نکالا۔ وہی ذائقہ نکالا نا، آپ نے تو ذائقے کو اس میں شامل کیا ہی نہیں تھا، آپ نے شامل کیا تھا ذائقے کو؟ بولیے، کیلے میں ذائقہ شامل ہے، کیلے کے اجزاء میں ہے شامل، کوئی ذائقے کا وجود ہے، کسی کو نظر آتا ہے؟ آپ یہی کہتے ہیں نا جی ان چیزوں کا وجود کہاں ہے، نظر نہیں آتا، تو جس کا وجود نہیں تھا ہم نے اسی کو نکال دیا۔ آپ نے شامل کیا تھا ذائقے کو؟ بولیے، کیلے میں ذائقہ شامل ہے، کیلے کے اجزاء میں ہے شامل، کوئی ذائقے کا وجود ہے، کسی کو نظر آتا ہے؟ آپ یہی کہتے ہیں نا جی ان چیزوں کا وجود کہاں ہے، نظر نہیں آتا، تو جس کا وجود نہیں تھا ہم نے اسی کو نکال دیا، باقی تو سب کچھ موجود ہے۔ تو کیلا کیوں نہیں کھاتے، آم کیوں نہیں چوستے، کیوں پھینک رہے ہیں اٹھا کر کیلے کو، آم کو، پھل کو؟ ایک لقمہ لیا، تھوڑا سا کاٹا اور چہرے کا رنگ بدلا اور اتوا کے پلیٹ میں رکھ دیا، بھی کھانے کو دل نہیں کرتا، بھئی سارا کا سارا پھل موجود ہے، دل کیوں نہیں کرتا؟ وہی شے موجود نہیں جس کا وجود نہ تھا، وہی شے موجود نہیں جسے آپ نے جز نہیں مانا تھا۔ تو دوستو اجزاء کا ہونا اور بات ہے اور لذت کا ہونا اور بات ہے۔ اجزاء سارے کے سارے پائے جائیں اور لذت ذوق نہ ہو تو اجزاء کچھ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح یہ وضو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اعمال، عقائد، شریعت کے سارے اجزاء پائے جائیں اور لذت تعلق موجود نہ ہو، جو تصوف و طریقت کا محاصل ہے، تو کچھ نہیں ہے۔ بھئی یہ لذت شریعت ہے، طریقت کیا ہے؟ لذت شریعت، یہ حلاوت اطاعت ہے، اطاعت شریعت ہے، اطاعت اور اتباع شریعت ہے، اور اس اطاعت و اتباع سے جو کیف نصیب ہوتا ہے اور جو حلاوت وارد ہوتی ہے وہ طریقت، وہ تصوف ہے۔ تو پھر معلوم یہ ہوا کہ سارے جزوں کا بڑا جز یہی ہے، بلکہ وہ سارے جز تھے یہ ان اجزاء کا ماحصل، یہ مغز ہے، یہ اصل مغز ہے۔ اگر یہ نہ رہا تو اجزاء ہو کر بھی نہ رہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ طریقت شریعت سے جدا نہیں، شریعت کا جز ہے، لیکن ایسا جز ہے کہ ہر جز کا اعلیٰ جز ہے، نچوڑ ہے، لذت و حلاوت شریعت، مقصود شریعت۔ اب آپ سمجھ گئے بات، تصوف اور طریقت کیا ہے اور اس کا شریعت سے تعلق کیا ہے اور اسلام سے تعلق کیا ہے۔ اب بھول کر بھی یہ گمان نہ کیجئے کہ یہ جدا کوئی شے ہے۔ جس طرح ذائقہ پھل سے جدا نہیں ہے اور پھاڑے کاٹے تو نظر بھی نہیں آتا، نظر بھی نہیں آتا اور ہے بھی اندر، باہر بھی نہیں ہے، اور اس کے بغیر پھل نہیں رہتا۔ بالکل دوستو اسی طرح طریقت ہے بھی شریعت کے اندر اور تصوف ہے بھی شریعت کے اندر، اور آپ کو نظر بھی نہیں آتی، نظر والوں کو نظر آتی، نظر بھی نہیں آتی، لیکن ہو تو شریعت ہے، یہ نہ رہے تو شریعت بھی نہیں، کیونکہ مغز شریعت یہی ہے۔ اس لیے ہم نے سورہ فاتحہ کی بات کرتے ہوئے آج اس موضوع کو اپنایا کہ سورہ فاتحہ جب یہ مغز شریعت ہے تو فاتحہ نے شریعت کی بات کی، آج مغز شریعت کی بات کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ سے طریقت کی تعلیمات کیا ملتی۔ یہ آج ہم نے
طریقت اور تصوف کے بارے میں کچھ بنیادی اجمالی سا تصور آپ کو سمجھایا. اب انشاءاللہ جب دروس سے تصوف شروع کریں گے تو ان پر باقاعدہ گفتگو ہوگی. حاضرین محترم، قرآن مجید جیسا کہ میں نے عرض کیا طریقت کا تصور تزکیہ کی صورت میں دیتا ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ نفوس کا تزکیہ فرماتے ہیں. حضور علیہ السلام نفوس کا تزکیہ فرماتے ہیں. تو گویا طریقت اور تصوف یہ نفوس کی اصلاح سے بحث کرتے ہیں، نفس انسانی کی اصلاح سے بحث کرتے ہیں. تو طریقت اور تصوف کی بنیاد یہ ہے کہ انسانی نفس کی اصلاح کس طرح، چونکہ نفس انسانی بنیادی طور پر امارۃ بالسوء ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ جو نفس انسانی ہے یہ برائیوں پر اکسانے والا ہے، برائیوں پر اکسانے والا ہے. تو یہ امارۃ بالسوء. تو طریقت اور تصوف کا کام کیا ہے کہ یہ اس نفس کو برائی اور بدی کے رجحانات سے پاک کرتی، اصلاح کرتی. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ نفس کے اندر اصلاح طلب پہلو کون کون سے، وہ کون کون سی خرابیاں ہوتی ہیں انسانی نفس میں جو اصلاح طلب ہیں، اور طریقت ان کی اصلاح کر کے نفس کو پاک کرتی. تو نفس کی ان خرابیوں کو دیکھ کر پھر سورہ فاتحہ کو پڑھیں گے کہ وہ ان خرابیوں کی اصلاح طریقت کے طرز پر کیا کرتی ہے. سورہ فاتحہ نفس کی خرابیاں کیا ہے اور پھر سورہ فاتحہ اصلاح کیا کرتی. تو نفس انسانی کی 3 خرابیاں بنیادی، ایک ہوس، دوسری غضب، تیسری شہوت. نفس انسانی کی کتنی خرابیاں ہیں؟ 3. بولیے، ہوس، غضب اور شہوت، یہ 3 خرابیاں. اور ہوس نفس کی وہ خرابی ہے کہ جو بڑھ جائے تو انسان میں شیطنت پیدا کرتی، شیطانیت کی صفت پیدا کرتی. ہوس یہ ہوا و ہوس، حرص و لالچ. اس کے بعد غضب، یہ نفس کی وہ خرابی ہے کہ بڑھ جائے تو انسان میں سبعیت پیدا کرتی. سبعیت یہ درندوں جیسی صفت پیدا کرتی. اس کے بعد شہوت، یہ وہ خرابی ہے نفس کی اگر بڑھ جائے تو انسان میں بہیمیت پیدا کرتی. یہ جو بہائم چوپائے ہوتے بہیمیت پیدا کرتی، یعنی کتا یہ اس قسم کے جو جانور ہیں وہ سبعیت میں آتے، اور چوپائے جو جانور ہیں وہ سارے بہیمیت میں آتے. تو نفس کی 3 خرابیاں ہیں. اگر ہوس کا اضافہ ہو تو شیطنت کی صفت آتی، غضب کا اضافہ ہو تو سبعیت کی صفت آتی، اور شہوت کا اضافہ ہو تو بہیمیت کی صفت آتی. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان 3 نفس کی خرابیوں کی اصلاح اور تزکیہ نفس کا جو طریقت کا کام ہے وہ تزکیہ کیا ہے؟ نفس کو ان خرابیوں سے پاک کرنا، نفس کی اصلاح کرنا، پاک کرنا. تو سورہ فاتحہ نفس کی ان 3 خرابیوں کی اصلاح کرتی، اور پہلی 3 آیتیں سورہ فاتحہ کی نفس کی 3 خرابیوں کا علاج. پہلی آیت پہلی خرابی کا، دوسری آیت دوسری خرابی کا، تیسری آیت تیسری خرابی. اللہ اکبر، اللہ کے کلام کی کیا شان. پہلی آیتیں نفس کی 3 خرابیوں کی اصلاح. وہ سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیتیں تزکیہ نفس کے باب میں طریقت کی تعلیمات کا نچوڑ، جامع. اس لیے کہ ہوس کیا ہے؟ نفس کی ہوس حرص اور لالچ. اور ہوس نفسانی اور حرص و لالچ انسانی، اس کی خاصیت یہ ہے کہ انسان ہر نعمت اپنے لیے طلب کرتا ہے. میں اب ہوس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. ہر نعمت چاہتا ہے کہ مجھے ملے اور دوسرے کو نہ ملے. یہ ہوس کی خوبی کہ مال وہ بھی مجھے ملے، عزت وہ بھی مجھے ملے، شہرت وہ بھی مجھے ملے، پیسہ وہ بھی مجھے ملے، طاقت وہ بھی مجھے ملے، اقتدار وہ بھی مجھے ملے، حسن وہ بھی مجھے ملے، تقریر وہ بھی مجھے ملے، علم وہ بھی مجھے ملے، دبدبہ روب ہر شے مجھے ملے اور دوسرے کو نہ ملے. ہوس اور حرص و لالچ کی خوبی یہی ہے کہ وہ ہر نعمت اور ہر خوبی اپنے لیے طلب کرتا ہے، دوسرے کو محروم کرنا چاہتا ہے. ایک بات. اور دوسری بات، اگر کوئی نعمت دوسرے میں دیکھے، ہوس کی دوسری خوبی، کوئی نعمت دوسرے میں نظر آئے تو اسے حسد کرتا. کوئی خوبی اور نعمت دوسرے میں نظر آئے تو نفس کیا کرتا ہے؟ حسد کرتا ہے. یہ بھی ہوس کے باعث حسد کرتا ہے، اس کو طعنہ دیتا ہے، اس کو الزام دیتا ہے، اس کو تہمت دیتا ہے، اسے بدنام کرتا ہے. وہ جو بدنامی کرتا ہے، تہمت دیتا ہے، الزام لگاتا ہے، سب کچھ
اس کے پیچھے کیا فرما ہوتا ہے؟ نفس کا حسد، اور حسد کی بنیاد ہوس، حسد کی بنیاد ہوس۔ سو یہ پہلی خرابی ہے نفس کی جو انسان کو تباہ و برباد کرتی ہے، کہ انسان ہر نعمت اپنے لیے چاہے، دوسرے کے لیے نہ چاہے، اور جو نعمت کسی اور میں نظر آئے اس پر حسد کیا جائے، دل کو تکلیف ہو، گھٹن ہو کہ ہائے اسے یہ نعمت کیوں مل گئی، یہ ہوس۔ اب آئیے سورہ فاتحہ سے پوچھیں کہ تو نفس کا علاج اس خرابی کے حوالے سے کیا کرتی؟ سورہ فاتحہ کہتی ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ اکبر، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے جو ہر ایک کو پالنے والا ہے۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کہتی ہے کہ میں اللہ کی ربوبیت عامہ کا شعور تیرے قلب و باطن میں پیدا کر کے ہوس نفسانی کا علاج کرتا ہوں۔ کس طرح کہ جب قلب و باطن میں اللہ کی ربوبیت عامہ یعنی ہر ایک کا رب ہونا، ہر ایک کا پالنے والا ہونا، اور ہر ایک کو کمال تک پہنچانے والا ہونا۔ رب کسے کہتے ہیں؟ جو ہر ایک کو کمال تک پہنچائے، اور کمال نہیں ملتا نعمت کے بغیر۔ جو ہر ایک کو نعمتیں دے، جو ہر ایک کو کمال عطا کرے اور ہر ایک کو پالے، ہر ایک کی پرورش کرے، وہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ کہتی ہے کہ بندے اگر اپنے نفس کی اس خرابی کا علاج چاہتا ہے تو اس میری پہلی آیت کی حقیقت کو قلب و باطن پر وارد کر، قلب و باطن پر وارد کر، اور اللہ کے تصور میں یوں ڈوب کہ وہ ہر ایک کو پالنے والا رب ہے۔ اب خرابی کا پہلا رخ دیکھ، تو چاہتا تھا کہ مجھے ملے، اسے نہ ملے، اور جب تجھے تیرے اندر یہ تصور بیٹھ گیا کہ وہ میرا بھی رب ہے، اس کا بھی رب ہے، اور اس کا کام جہاں تجھے پالنا ہے وہاں اسے پالنا بھی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تجھے دے اور اسے نہ دے؟ تو وہ چونکہ ہر ایک کا رب ہے وہ ہر ایک کو دے گا۔ تو اگر اس کے رب العالمین ہونے کی حقیقت شعوری سطح پر تیرے قلب و باطن میں جاگزی ہو جائے تو پھر جس میں بھی تو نعمت دیکھے گا اس کی نعمت میں تجھے رب نظر آئے گا، جس میں بھی کمال دیکھے گا اس کے کمال میں تجھے تیرا رب نظر آئے گا، اور اپنے رب کا حال اس کے کمال میں دیکھ کر تیرا قلب و باطن ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جدھر دیکھے گا کہے گا یہ بھی میرے رب کا کرم ہے، یہ بھی میرے رب کا کرم ہے، یہ بھی میرے رب کی پرورش، یہ بھی میرے رب کی ربوبیت۔ تو اب جب ہر جگہ ہر ایک کی نعمت اور ہر ایک کے کمال میں تجھے رب کا جمال نظر آئے گا تو حسد کہاں رہا؟ پھر حسد بھی جاتا رہا۔ پھر جسے دیکھے گا دل خوش ہوگا، جسے دیکھے گا دل خوش ہوگا۔ بھئی کہیے ایمان سے، محبوب تو آپ کو اچھا لگتا ہے، محبوب تو اچھا لگتا ہے، لیکن جو محبوب کی تعریف کرتی ہو وہ زبان اچھی نہیں لگے گی؟ آپ کہیں بھی محبوب تو اچھا لگتا ہے لیکن یہ زبانیں میرے محبوب کی تعریف کیوں کرتی ہیں، میں ان کو کاٹ لوں گا، یہ محبت ہے؟ ارے محبت تو یہ ہے کہ ہزار زبان بھی محبوب کی تعریف کرے تو ہر زبان پیاری لگے، محبت کا تقاضا یہ، ٹھیک ہے؟ اور پھر محبوب کی ساری نشانیاں پیاری لگتی۔ آپ کہیں محبوب تو اچھا لگتا ہے لیکن محبوب کے کپڑے، محبوب کا رہنا سہنا، محبوب کا گھر، محبوب کی زبان، محبوب کا وطن، محبوب کا علاقہ، محبوب کی نسبت، محبوب کی اولاد، محبوب کی آل، محبوب کی عطرت، محبوب کے یار، محبوب کے صحابہ، یہ اچھے نہیں لگتے؟ ارے ظالم، یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کیسی محبت؟ محبوب سے محبت کی بات کرتا ہے اور محبوب کی اہل بیت کی بات نہیں کرتا، محبوب سے محبت کی بات کرتا ہے اور جو محبوب کے ساتھ رہتے ہیں ان یاروں کی بات نہیں کرتا۔ اگر محبت ہو تو محبوب کی ہر شے عزیز ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر رب سے محبت ہو تو رب کا ہر مربوب بھی اچھا لگتا ہے، ہر مربوب بھی اچھا لگتا ہے۔ اس لیے تو اللہ نے کہا اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو رب پاؤ گے، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ اگر تو اللہ کی ربوبیت عامہ کا تصور اپنے قلب و باطن میں جاگزی کر لے تو پھر جس میں جو نعمت دیکھے تو اس کی تو نعمت سمجھے گا ہی نہیں، تو رب کو کرم سمجھے گا۔ ارے ناداں، کبھی رب کے کرم پر بھی حسد ہوتا ہے؟ تو رب کسی پر حسد کرنے کا معنی یہ ہوا کہ تو رب کے دینے پر اعتراض کر رہا ہے، رب کے دینے پر اعتراض کر رہا ہے کہ رب نے اسے کیوں دیا۔
یہ حسد اس بندے پر تو اعتراض ہے ہی نہیں، اس کا کیا قصور ہے؟ اس نے کوئی چھین کر لیا ہے رب سے؟ قادر کون ہے؟ لینے والا یا دینے والا؟ بولیے، قادر کون ہے؟ لینے والا یا دینے والا؟ ارے جس کے خلاف تو حسد کر رہا ہے اس پر حسد کیوں کرتا ہے؟ اس پر اعتراض کر جو دینے والا، جو قادر ہے، جس نے دیا ہے اس کو تو مل گیا، اس کو تو مل گیا۔ حسد اور اعتراض کرنا ہے تو اس پر کر جس نے دیا۔ اس نے کمال دیا کیوں؟ اس نے حسن دیا کیوں؟ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یہ تو ماں کے پیٹ میں تھا، اس کے دست قدرت نے اسے ہنسی بنا دیا۔ اب اگر تجھے دکھ ہو رہا ہے کہ یہ ہنسی کیوں ہے تو اس غریب کا قصور کیا ہے؟ اس سے پوچھ جس نے ماں کے پیٹ میں حسن عطا کیا۔ یہ نعمتیں تو وہ دینے والا ہے، حسد اس پر کر، اعتراض اس پر کر جس نے عطا کیا۔ تو جب رب العالمین کی ربوبیت عامہ کا تصور تیرے دل میں جاگزی ہو جائے گا تو پھر سب حسد جاتے رہیں گے، پھر جس میں جو نعمت دیکھے گا تیرا دل باغ باغ ہوگا، اور کہے گا، ہنسی کو دیکھ کر کہے گا یہ میرے رب کے حسن کا جلوہ ہے، طاقتور کو دیکھ کر کہے گا یہ میرے محبوب کی طاقتوں کا جلوہ ہے، عالم کے علم کو دیکھ کر کہے گا یہ میرے محبوب کے علم کا جلوہ ہے۔ تو جس میں جو کچھ دیکھے گا کہے گا یہ میرے محبوب کا جلوہ ہے۔ اگر ربوبیت عامہ کے تصور کو خالی زبان سے تلاوت نہ کر، یہ آیت خالی زبان سے تلاوت نہ کر، بلکہ اس آیت کے مضمون کو دل پر اتار، قلب میں اتار۔ اگر تیرے من پر، اس سے علامہ نے کہا کہ جب تک کتاب کا نزول من پر نہ ہو بات نہیں بنتی، اگر اس کو دل پر اتار لے تو نفس کی پہلی خرابی دور ہو گئی۔ اس کے بعد دوسری خرابی کیا تھی؟ غضب، جس سے سبعیت پیدا ہوتی۔ غضب جو ہے، انسان جلال میں آتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اس نے آپ کی بات نہیں مانی آپ غضب میں آ گئے، اس نے آپ کا کہنا نہیں مانا آپ غضب میں آ گئے، اور پھر جس کے خلاف غضب دل میں پیدا ہوا اس پر برس پڑے، اس پر ہر نعمت کا راستہ روک دیا، جو دیتے تھے وہ بھی بند کر دیا، اور اگر بس میں ہو تو شاید زندگی بھی تلخ کر دے۔ تو یہ تو ہوتا ہے نا یار، اوروں کے ہاں تو کم، مذہبی حلقوں میں تو اللہ معاف کرے اور زیادہ ہے، مذہبی حلقوں میں اللہ معاف کرے، میں معذرت کے ساتھ، معافی کے ساتھ، کیونکہ میں تو اس لیے بات کہہ لیتا ہوں کہ مذہبی حلقوں کا نوکر ہوں، مذہبی حلقے والے اونچے لوگ ہیں، میں تو ان کا نوکر ہوں، لیکن نوکر چونکہ جانتا ہے گھر کے حالات کو، نوکر کا کام چونکہ ہر وقت گھر میں رہنا ہے نا، کام کاج کرتا رہتا ہے، تو اس سے بہتر کون جانتا ہے گھر کے حالات؟ وہ تو گھر والا ہوتا ہے، درون خانہ کے حالات جانتا ہے۔ تو میں اس لیے اپنی خرابیاں عرض کر رہا ہوں، کسی اور کی نہیں، اپنے طبقے کی جس سے تعلق میرا ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنی ذات کو نشانہ بنا رہا ہوں کہ میں ساری برائیوں کا اپنے آپ کو سب سے بڑا منبع سمجھتا ہوں، اللہ ہدایت عطا کرے۔ تو دوستوں میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ غضب کے پیکر تو مذہبی حلقوں میں، الا ماشاء اللہ، جن کو اللہ پاک نے محفوظ رکھ دیا ہو، وہ صلحاء ہر دور میں ہوتے ہیں اور آج بھی، اور ہزارہا کی تعداد میں ہوتے ہیں، کوئی شک نہیں۔ لیکن میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، ہم لوگوں نے جنہوں نے مذہبی پیشوائی کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، سب سے زیادہ غضب کے پیکر ہم ہوتے ہیں، یعنی دوسرے کا علم زیادہ دیکھا آگ بگولا ہو گئی، دوسرے کی شہرت زیادہ دیکھی غضب کی آگ میں بھڑک اٹھی، دوسروں کو پیچھے لوگوں کا رجحان زیادہ دیکھا آگ غضب کی آگ میں بھڑک اٹھی، یعنی جو پہلو تھوڑا سا کسی کا زیادہ دیکھا پھر ہم کوئی حد نہیں چھوڑتے، معمولی فتوے سے شروع ہوتے ہیں اور کفر کے گھر پہنچا کر دم لیتے ہیں۔ اس وقت تک تو ہٹتے نہیں جب تک پکا کافر، مرتد، بے ایمان اور جہنم کے دروازے میں تکیر کے نام، اس وقت تک تو ہٹنے کا نام نہیں نہ لیتے، آخری حد جہنم کے دروازے سے گزار کر اندر دھکا دے کر اس کو ستیہ ناش کر دینا، یہ آخری حد ہے ہماری، یہ غضب کی علامتیں۔ تو نفس کی دوسری بری خرابی غضب، کہ جس کے خلاف غضب ہوا ساری رحمتوں کے دروازے بند، اور وہ لوگ، وہ مذہبی حلقے کے لوگ، وہ علماء جو صرف ظاہر علم کے پرستار نہیں ہیں، جن کا تعلق، جن کی نسبت طریقت والی بات کے ساتھ بھی، جو خالی عقل کے پیکر نہیں بلکہ مولا روم کے خادم، جو عشق کی راہ پر چلنے والے بھی ہیں، وہ نفس کا علاج کرتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کی دوسری آیت اس کا علاج کرتی ہے، الرحمن الرحیم۔ اگر نفس کے غضب کا علاج کرنا ہے تو رب کی رحمت کے مضمون کو دل پر وارد کر، رب کی رحمت کے مضمون کو دل پر
وارد کر. سو وہ جو علماء حق ہوتے، جو صوفیاء ہیں یا صوفیاء کے خادم ہیں، جو اس تصوف طریقت روحانیت کی راہ پر چلنے والے، وہ اللہ کی رحمت کے مضمون کو دل پر وارد کرتے ہیں، دل پر وارد کرتے ہیں. اور جب مضمون رحمت دل پر وارد ہوتا ہے تو انہیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ رب رحمان و رحیم ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ جو اسے غضبناک کرتا ہے شرک کر کے، معاذ اللہ گالی دے کر، عبادت نہ کر کے، کفر کر کے، وہ اس کا رزق بھی بند نہیں کرتا. اللہ، اس کی رحمت کا عالم یہ ہے کہ ادھر بندہ کھڑا ہوا بتوں کی پوجا کر رہا ہے، اس کی توحید کا کھلا انکار کر رہا ہے، اور دو ٹوک زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں رب کو نہیں مانتا، معاذ اللہ، اور کہے جا رہا ہے کہ مجھے رزق رب نہیں دیتا، معاذ اللہ، میں تو رزق فلاں جگہ سے دیتا ہوں. ارے اس کے رازق ہونے کا زندگی بھر قربان جائیں تیری رحمت کی عظمت پر، زندگی بھر اس کے رزق کا انکار کرتا ہے، اور پھر وہ وہی رزق بھی بند نہیں کرتا، رزق پھر بھی جاری رہتا. اور جو اسے شافی نہیں مانتا اس سے شفا بند نہیں کرتا، اور جو اسے حیات دینے والا نہیں مانتا اسی لمحے اس کو موت نہیں دیتا. ورنہ اگر وہ ان باتوں سے غضب میں آ جائے تو ادھر رزق کا انکار کیا، رزق کے دروازے بند، اس کی شفا کا انکار کیا، موت وارد. انسان ایک لمحہ نہ رہ سکے، انسان کا ہونا اس کے کرم سے ہے، اس کی کرم کی نگاہ ایک لمحے کے لیے ہٹ جائے تو سب وجود عدم سے بدل جائے، کچھ نہ رہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اتنا بڑا قادر رب، ہم تو جو چاہیں کچھ کر نہیں سکتے، اور کچھ نہیں کر سکتے تب بھی بہت کچھ کرنے پر تلتے رہتے ہیں. اور وہ جو فعال لما یرید ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، ہر شے پر قادر ہے، جسے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اور جو چشم زدن میں چاہے تو کائنات کے وجود کو عدم سے بدل، ہر شے پر قادر ہے. اور اس کے مقابلے میں بندہ، اس کی حیثیت ہی کیا ہے، حیثیت ہی کیا ہے. ارے وہ بے حیثیت بندہ اس سے ٹکر لیتا، اس کے مضمون رحمت کا عالم یہ ہے کہ اس سے بھی اپنی رحمت کو بند نہیں کرتا. بس اسی طرح فرمایا سورہ فاتحہ کے ذریعے اللہ جل مجدہ نے کہ بندے اگر نفس کی غضب والی آگ کو بجھانا چاہتا ہے تو سورہ فاتحہ کی دوسری آیت کا مضمون وارد کر، دل پر اللہ کا مضمون رحمت وارد کر، اور یہ جان کہ میں اس رب کا بندہ ہوں کہ جسے بندہ غضبناک کرے پھر بھی رحمت بند نہیں کرتا، تو وہ بند کر سکتا ہے پھر نہیں کرتا، تو میری تو حیثیت. اس لیے اگر تجھے کوئی غضبناک کرے بھی تو اس کو رحمت سے بدل دے، اس کو رحمت سے بدل دے، اور غضب کی آگ کو بجھا دے، غضب کی آگ کو بجھا دے. منتقم اللہ کی شان، منتقم اللہ کی شان. گرفت کرنا، پکڑ لینا، انتقام لینا مولا کا کام. بندہ عاجز ہے، ناقص، یہ کیا انتقام لے گا؟ تو اپنے رب کا مضمون رحمت اپنے قلب و باطن پر یوں وارد کر کہ تو بھی سیئہ کو حسنہ سے بدل، سیئہ کو حسنہ سے دفع کر. اس کے ظلم کو، جو تیری ذات پر ظلم ہو، جو ظلم بندے کی ذات پر ہو نجی، اس ظلم کا خاتمہ جواب دے رحمت سے، اپنی محبت سے، شفقت سے، عفو درگزر سے. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. عفو درگزر کا طریقہ پکڑ اور معاف کرنا سیکھ، اور جاہل اور اکھڑ لوگوں سے اعراض کر، نظر پھیر لے، درگزر کر. اور والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خادم سے غلطی ہو گئی، آپ غضب میں آ گئے، غضبناک ہو گئے، غصہ آ گیا. اور وہ اہل بیت نبوت کا پروردہ نوکر تھا. جب چہرہ اقدس پر غصے کے آثار دیکھے اور قریب تھا کہ آپ ناراض ہو کر کوئی سزا تجویز فرماتے، اس نے عرض کیا، قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہوئے عرض کیا، والکاظمین الغیظ. اللہ کے بندے تو غصے کو پی جاتے ہیں. فوراً آپ کے چہرے کے تیور بدل گئے. اللہ والوں کا نفس اس طرح قبضے میں ہوتا ہے، وہ نفس سے مغلوب نہیں ہوتے، نفس کی کیفیتوں پر غالب ہوتے. والکاظمین الغیظ، سنا، غصہ جاتا رہا، اور چہرے پر سکون، اطمینان، خاموشی آ گئی. اس نے پھر اگلا حصہ پڑھا، والعافین عن الناس. اور اللہ کے بندے
فقط غصے کو پیتے ہی نہیں ہیں بلکہ غلطی کرنے والوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ، آپ نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم تجھے معاف کر دی، تجھے معاف کر دی۔ وہ یہاں نہیں رکا، کی غلطی سزا کا مستحق ہے، واللہ یحب المحسنین، اور کوئی احسان کرے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا جا، خدا گواہ ہے تجھے آزاد کر دیا، یعنی بجائے سزا کے آزاد کر دیا۔ یہ ہے جب نفس کا غصہ مٹ جاتا ہے، نفس کا غصہ مٹ جاتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت کا مضمون وارد ہوتا ہے۔ ایک حکایت مجھے یاد آ گئی بات سمجھانے کو۔ حکایت یوں ہے کہ کوئی ایک فقیر ایک کلی لگا کر بیٹھا تھا، ایک اور فقیر ایک عام سائل بن کر امتحان لینے کے لیے اس کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ بزرگوں مجھے پانی چاہیے، پانی دے دیں۔ وہ فقیر کہنے لگا کہ میرے پاس پانی نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں، آپ کی بڑی مہربانی، تھوڑا سا ضرور دے دیں۔ اس نے کہا بھائی میں نے تمہیں بتا دیا میرے پاس پانی نہیں ہے۔ اس نے پھر اصرار کیا، اس نے کہا کہ نہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، تھوڑا سا ضرور دے دیں، مجھے ضرورت۔ وہ تھوڑے غصے میں آگے کہنے لگے کہ تمہیں اعتبار نہیں آتا، جب تمہیں کہا ہے کہ میرے پاس پانی نہیں کیوں تنگ کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، بڑی مہربانی، تھوڑا سا پانی ضرور دے دیں۔ اس نے کہا میں تمہارا سر پھوڑ دوں گا، کیوں تنگ کرتے ہو فقیر کو؟ اس نے کہا نہیں، مجھے کچھ پانی ضرور دے دیں۔ انہوں نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور پیچھے بھاگ پڑے، آنکھیں سرخ، غصے سے چہرہ ٹمٹما رہا ہے۔ اس نے کہا مجھے کچھ پانی اور دے دے۔ انہوں نے لاٹھی ماری، سرخ آنکھیں دکھائیں۔ اس نے کہا میں تیرا سر پھوڑ دوں گا۔ وہ رک گیا۔ اس نے کہا سر تو میرا پھوڑ لیں، لیکن اتنا بتائیں کہ غضب کی آگ اتنی لیے بیٹھے ہیں، اسی کو فقیری کہتے ہیں۔ یعنی غضب کا تو اتنا بڑا پہلے سبق ہی یہ ہے کہ ہوس کے پرندے کو ذبح کیا جائے، غضب کو مٹایا جائے، شہوت کے پرندے کو ذبح کیا جائے۔ اور یہ چیزیں اندر ہوں تو فقر و تصوف و سلوک کوئی معنی نہیں رہتا۔ اس لیے سورہ فاتحہ کی دوسری آیت نے سبق دیا کہ اللہ کا مضمون رحمت اگر قلب و باطن پر وارد ہو تو نفس غضب سے پاک ہو جاتا۔ اس کے بعد تیسری صفت کیا تھی؟ شہوت۔ اور شہوت کی صفت سے بہیمیت پیدا ہوتی اور یہاں سے اخلاقی بے رحمی پیدا ہوتی، انسان بدکاریوں کا مرتکب ہوتا ہے اور فسق و فجور کی زندگی میں ملوث ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تیسری آیت نے کہا کہ اس کا علاج بھی میں بتاتی ہوں کہ اے بندے، شہوت انسان پر اس وقت غالب آتی ہے جب آخرت بھول جاتی ہے، جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جواب دینا، جب یہ بات، یہ منظر یاد نہ رہے تو نفس شہوت زدہ ہو جاتا ہے، اور جب ہر وقت یہ خیال رہے کہ مجھے مولا کے سامنے پیش ہونا ہے، مجھے مولا کے سامنے پیش ہونا ہے اور میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھ سے پوچھے گا یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہ کیا۔ جب یہ بات ہر وقت ذہن میں رہے تو نفس شہوت سے پاک ہو جاتا۔ فرمایا مالک یوم الدین، وہ مالک ہے جزا و سزا کے دن کا، اس دن کا جس دن وہ پوچھے گا بندے یہ کام تو نے کیا اور کیوں نہ کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہ کیا۔ یہ آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونے کا تصور اگر انسان کے شعور پر غالب رہے اور بندہ خود کو بندہ سمجھ کر اس گمان میں رہے کہ مجھے مولا کے سامنے پیش ہونا ہے، مولا کے سامنے پیش ہونا ہے اور مولا کے سامنے اپنے کیے کا جواب دینا ہے، تو پھر نفس کبھی شہوت زدہ نہیں ہوتا اور وہ اخلاقی بے رحمی کی راہ پر کبھی نہیں چلتا۔ وہ فسق و فجور سے بچتا ہے کہ ہر وقت خدا کا خوف دامن گیر رہتا ہے، اللہ کا خوف دامن گیر رہتا ہے، اور پھر جب اسے اللہ کا قرب ملتا ہے تو یہ خوف حیا سے بدل جاتا ہے۔ آغاز یعنی نفس کے شہوت سے پاک ہونے کا آغاز اس جواب دہی کے تصور سے خوف الہی کی بنیاد پر ہوتا ہے، لیکن یہ خوف الہی ابتدائی منزل ہے۔ جب اللہ کا قرب ملتا ہے تو خوف حیا سے بدل جاتا ہے۔ اب خوف کی وجہ سے گناہ سے بچنا اور بات ہے، اور محبوب کی حیا سے بچنا اور بات ہے۔ دوستو سوچئے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ خوف کی وجہ سے گناہ سے بچنے والا مرد غلام ہے اور محبوب کے حیا سے بچنے والا آزاد مرد ہے، وہ آزاد مرد ہے۔ تو جب ہیبت کا تصور غالب ہو تو خوف کی وجہ سے انسان گناہ سے بچتا ہے،
اور جب محبت کا تصور غالب آ جائے تو پھر حیا دامنگیر رہتا ہے. ارے محبوب کے حکم کی خلاف ورزی کر لوں، محبوب کے حکم کی خلاف ورزی کر لوں تو محبوب کو کیا منہ دکھاؤں گا. یعنی تصور زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے. پہلے یہ تھا کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کروں، اس کے سامنے جواب کیا دوں گا، اس کے سامنے جواب کیا دوں گا، اس کے سزا کا سامنا کس طرح کر سکوں گا. پہلے یہ تصور تھا. جب تصور محبت غالب آ جائے اور جو جو قرب بڑھتا ہے اور مثال کی کیفیتیں نصیب ہوتی ہیں، اللہ کی رضا ملتی ہے، محبت کے مرحلے طے ہوتے ہیں، تو پھر زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے کہ محبوب کی بات نہ مانی تو منہ کیا دکھاؤں گا. ارے محبوب کی بات نہ مانی تو اسے منہ کیا دکھاؤں گا. اگر یہ خیال دل میں دعا کریں کہ اللہ اس خیال کو طاری کر، اگر یہ خیال دل میں طاری ہو جائے، محیط ہو جائے کہ محبوب کو منہ کیا دکھاؤں گا، تو پھر اس منہ پر گناہ کی کالک کبھی آ نہیں سکتی. گناہ اور سرکشی اور بغاوت کی کالک کبھی آ نہیں سکتی. گناہ وہی کرتے ہیں جو محبوب کو بھول جاتے ہیں، جو رب کریم کو بھول جاتے ہیں. اور اگر اس کی بارگاہ کی حاضری اور اس کا تکنا اور اس کی محبت اور اس کا کرم، یہ خیال سب قائم رہے تو پھر گناہ کے قریب انسان نہیں بھٹکتا. تو نفس کی تیسری خرابی کا علاج سورہ فاتحہ کی تیسری آیت کریمہ نے دیا. حاضرین محترم، یہ مضمون ابھی طویل ہے. آج ہم نے نفس کی 3 خرابیوں کی بات کی اور سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیتوں کے ذریعے ان کا علاج عرض کیا. اطمینان سے ذرا سن لیجئے. اس کے بعد ابھی یہ بیان کرنا ہے کہ نفس کی جو یہ 3 خصوصیات ہیں، نفس کی یہ جو 3 خصوصیات ہیں، یعنی ہوس، غضب اور شہوت، ان خصوصیات کے اثرات انسان پر کیا مترتب ہوتے ہیں، ان کے نتائج کا کیا مترتب ہوتے ہیں. تو پہلی 3 آیتیں سورہ فاتحہ کی وہ ان 3 خرابیوں کا علاج تجویز کرتی، اور ان سے اگلی آیتیں سورہ فاتحہ کی ایاک نعبد و ایاک نستعین سے آگے وہ ان 3 خرابیوں کے جو اثرات انسانی شخصیت پر وارد ہوتے ہیں ان اثرات کا ازالہ کرتی، ان نتائج اور اثرات کا ازالہ کرتی. اور وہ اثرات کیا ہے؟ نفس میں ہوس غالب ہو تو خود پسندی کا اثر ہوتا ہے. شخصیت پر جو اثر قائم ہوتا ہے وہ کون سا؟ خود پسندی کا. اور غضب غالب ہو تو تکبر کا اثر آتا ہے، اور شہوت غالب ہو تو بے راہ روی کا اثر آتا ہے. یہ ہے 3 اثرات. اب اگلی آیتیں سورہ فاتحہ کی ان 3 اثرات کا ازالہ کرتی ہیں. ان آیتوں کا بیان آج کے بیان سے بھی کہیں زیادہ پرکیف، پرلطف اور اہم ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ مختصر وقت میں اس کی لذت اور حلاوت کو کم کر دیا جائے. انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس بیان کو آئندہ درس قرآن میں عرض کریں گے. تو ہمارے اگلے درس قرآن کا موضوع بھی انشاءاللہ سورہ فاتحہ اور تعلیمات طریقت و معرفت ہوگا، اور تعلیمات معرفت کا بیان بھی اسی سورہ فاتحہ کے حوالے سے انشاءاللہ آئندہ درس میں آئے گا. وما علینا الا البلاغ.